أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد حسن وحسين قال اللهم إني أحبهما وأحبهما وأحب من يحبهما. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من أحب أصحابي وأزواجي وأهل بيتي لم يطعن في أحد منهم خرج من الدنيا على محبتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله افترض عليكم حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كما افترض عليكم الصلاة والزكاة والحج أو كما قال عليه السلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم محمد صلى الله عليه وسلم سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أعجمها تجمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کتنا عرفہ والا گھرانہ حسین کا، کتنا عرفہ والا گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. کتنا عرفہ والا گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا. سمجھ میں نہیں آتا یہ ماجرا کیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا یہ ماجرا کیا ہے. حسین خود ہی بتائیں فنا و بقا کیا ہے. اہل علم واسطے جملہ ہے، حسین خود ہی بتائیں فنا و بقا کیا ہے. سر حسین نے نیزے پہ چڑھ کے جب پڑھا قرآن، سر حسین نے نیزے پہ چڑھ کے جب پڑھا قرآن، یزید سوچ میں گم تھا کٹا کیا ہے. ایک دفعہ ول پڑھنا چاہنا، شاید کچھ دوستاں دی توجہ کوئی نہ، سمجھ میں نہیں آتا یہ ماجرا کیا ہے. حسین خود ہی بتائیں مقام فنا و بقا کیا ہے. سر حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن، یزید سوچ میں گم تھا کٹا کیا ہے. الحمد کروں والناس توڑی قرآن حسین دے حق وچ. ہن دا جٹا کو سمجھ آوے سی. الحمد کروں والناس توڑی قرآن حسین دے حق وچ ہے. شیطان یزید دے حق وچ ہے، رحمان حسین دے حق وچ ہے.
منہ نال زبان دا حق نہ کھا، منہ نال زبان دا حق نہ کھا، تیری زبان حسین دے حق وچ ہے، کونین دا ہر ایک غیرت مند انسان حسین دے حق وچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دی بے حد و بے حساب مرتبہ تسبیح، تحمید، تمجید عرض کرنے تو بعد درود لا محدود احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور عرض کرنے تو بعد سادات کرام دا انتہائی جمع غفیر ہے، اور ساری خوشبختی کہ آج اساں ذکر حسین کرنا ہے، یعنی بابے دا ذکر کرنا ہے اولاد دے سامنے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ انہاں بزرگاں دے سامنے سبق سناونا ہے، یہ دائیں بائیں علماء کرام دا جمع غفیر ہے، اور بالخصوص حضرت قبلہ بھائی سید یوسف شاہ صاحب، بھائی یونس شاہ صاحب، اور ساڑھے انتہائی قابل فخر قبلہ حضور پیر سید بلال حسین شاہ صاحب بخاری دے لخت جگر، ساڑھے انتہائی مکرم حضرت پیر سید حسنین بلال شاہ صاحب، اور میرے برادر مکرم حضرت مفتی محمد بلال صاحب، اور دیگر احباب جنہ دے اسماء گرامی تو میں واقف نہیں۔ ان حضرات دی دیدار دی جھلک بھی آپ دے بیٹھے ہو، بس چند منٹوں دی حاضری ہے۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب نے فلسفہ مارکہ کربلا انتہائی مختصر اور جامع انداز تواڈے سارے سامنے پیش کیتا ہے۔ امام حسین دا کربلا والے پاسے سفر کرن دی وجہ یزید بے ایمان دال بیعت نہ کرن دے اسباب، چونکہ جڑا مضمون انہاں بیان کر چکے ہے، میرا خیال ہے میں بطور تکرار کو پیش نہ کراں، کوئی چند نویاں گالی آپ حضرات دے پیش کراں۔ اس واسطے بس مختصر جی وقت ہے، چونکہ میرے کل سینئر جہاندیدہ اہل علم تشریف فرما ہے، اور انہاں دے سامنے لب کشائی انتہائی کم علمی ہو سی ساری، تو حضرات ہی میں شفقت کرے سو، پیار کرے سو، سبحان اللہ سنے سو، دا چند گالی میں طالب علم آپ حضرات دے گوش و گزار کر سکسا۔ آغا وزی وقار خطبے دے اندر 22 پارہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 دا آخری حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمیندے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، بے شک اللہ پاک ارادہ فرمیندے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت تواڈے کنے رجس کو دور کرنے میں، وَيُطَهِّرَكُمْ تو کو پاک کرنے میں، تطہیرات جی میں پاک کرندہ حق کے ہوئے پاک فرما لے میں۔ اے آیت کریمہ تساں بارہا مرتبہ علماء کرام کو نو، حفاظ کرام کو نو سن دے رہاں دے ہو۔ میں آیت دے چند جملے عرض کرنے، چند تفسیری کلمات، اس تو بعد ایک حدیث انشاءاللہ وقتی مقررہ جڑا ہے بھی ختم تھی ویسی۔ ساڑھے خان تقی خان صاحب بھی تشریف فرمان، بڑے خدمت گزاریں ساڑھے آستانے دے، اللہ پاک انہوں بھی سلامت رکھے، جاگ دے بیٹھے ہو جو میرے خیال ہے۔ توجہ نہ لکھ دے بس سبحان اللہ سنو جا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمین دیں انما اہل علم دی مجلس سے اہل علم دی مجلس سے تقریر کرنا میرے واسطے بڑا سوکھا ہے، اس واسطے کہ میں انہوں کو سمجھا دے لمبا ٹائم نہیں لگتا، موہ جو جملہ نکل دے وہ کیچ کر گئے داد دے دیں اساں کا ٹور بونے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرمین دیں انما اہل علم دی مجلس سے اہل عرب یہ لفظ انما کو کلمہ حسرہ دے، عربی زبان ایک کلمہ کو کلمہ حسرہ دے، کلمہ حسر دا مطلب ہو دے بند کر دے منا۔ اب جٹکی زبان مانا کرنے اللہ پاک نے لفظ انما لا کے لکیر لا دیتی ہے، دائرہ لا دیتے، باؤنڈری لا دیتی ہے، کیڑی شاید دی فرمایا کائنات والو مصطفیٰ دے ہونے، صحابہ دے ہونے،
تابعین دے ہونے، تبع تابعین دے ہونے، اہل بیت دے ہونے، ائمہ متبعین دے ہونے، ائمہ احناف و شوافی و مالک دے ہونے، اولیاء کرام دے ہونے. فرمایا 1400 سال دو بعد قیامت تک اسا لکیر لا دیتی ہے. اللہ کیڑی شے دی لکیر لئیے؟ فرمایا اسا ای آیت دے اندر اہل بیت کو داخل کیتے. فرمایا قیامت تک اسا لکیر دے دائرہ پا دیتے. فرمایا جنہ کو اسا اہل بیت بڑھائے قیامت تک انہ کو کوئی اہل بیت جو باہر نہیں کر سکتا. جیڑا ذات دا پولی ہے اور جیڑا مرضی سادات بڑھ وجہی آیت شامل تھی نہیں سکتا. تھوڑا جا سبحان اللہ تھوڑا جا. فرمایا ان وعدہ مانا ہے قیامت تک کوئی اپنے آپ کو سادات شامل نہیں کر سکتا. جے جیڑا پھنے خواہ ہوئے، جے جیڑا شانشاہ ہوئے، جے جیڑا مالدار ہوئے، فرمایا جے جیڑا شانشاہ ہوئے، اساں جی کو اہل بیت دا چولا پوا جوڑے، اساں جی کو اہل بیت دا خون دے دیتے، اساں جی کو اہل بیت شامل کر دیتے اور قیامت تک اہل بیت ہیں. اور اگلے جملے دے توجہ کرا ہے اللہ اہل بیت تسا بنائیے. فرمایا ہاں سا بنائیے. اور توجہ اللہ کیڑی کیڑے بنائیں؟ فرمایا سا مختلف مقامات دے. توجہ نال گل سننی ہے. اچھا اللہ پاک نے لفظ اہل بیت ذکر کیتے. اہل بیت دے مصداق کون ہے؟ توجہ نال گل سنو. فرمایا اہل بیت دے پہلے مصداق نبی علیہ السلام دی ازواج مطہرات. دوسرے اہل بیت دے مصداق حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام، حضرت علی المرتضی، حضرت امام حسن پاک، حضرت امام حسین پاک، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلو کوئی گل نہیں، 5 منٹ بعد اسا ویسے ہی بولنا ہے. بولو سبحان اللہ اونچی آواز نال. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تیجا مصداق. فرمایا او جڑے نبی کریم علیہ السلام دی اولاد ہے، نبی علیہ السلام دی 4 دھیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، جناب سیدہ فاطمہ، نبی سید 3 پتر، حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ، حضرت سیدنا قاسم. فرمایا 3 پتر 4 دھیاں. اے بھی اہل بیت. اجٹ کی زبان میں فرمایا 3 قسمہ. ایک اصل اہل بیت، بیا داخل اہل بیت، بیا لاحق اہل بیت. قرآن جنہ کو اہل بیت آکے وہ ہے اصل اہل بیت. جنہ کو نبی اہل بیت داخل کیتے انہاں کو آدھن داخل اہل بیت. قیامت تک نبی فرمائے کل تقین و نقین فہو عالی. قیامت تک جڑے مسلح دا وارث ہوئے، میرے محراب دا وارث ہوئے، میرے منبر دا وارث ہوئے، صوم و صلاۃ دا پابند ہوئے، رات انہی جاگ دے جانگے دردی ہوئے، کہیں میرے صلاۃ ہوئے، کہیں میرے سیام ہوئے، کہیں میرے حج ہوئے، کہیں میرے تہجد دا وقت ہوئے، کہیں میرے اشراق دا وقت ہوئے، کہیں میرے اوابین دا وقت ہوئے. نہ 5 گانا چھوٹے، نہ اوابین چھوٹے، نہ اشراق چھوٹے، نہ تہجد چھوٹے. تصویر جناب والا ہر دانے دے اللہ اللہ دی درب ہوئے. فرمایا جیڑا میری مسجد کو آباد کرے، جیڑا اپنے گھر کو آباد کرے، رات دی رب دے خوف چڑھانا ہوئے، وہ دی زبان دے اللہ اللہ ہوئے، وہ دی آنکھ چ حیا ہوئے، وہ دی زبان چ لک، وہ دی زبان چ اخلاق ہوئے، وہ دی آنکھ چ حیا ہوئے، وہ دے کن چ قرآن دی تلاوت دی سنن دی آواز ہوئے، وہ پیراں دے چلے دا ولی دے مقام تک پہنچے، وہ پیر نال تلے دا نیکی والے پاسے، ہاتھ نال پکڑے دا قرآن پکڑے، زبان نال چکھے دا حلال چکھے. فرمایا جینے میں تقوی دی جناب والا طاقت ہوئے، جیڑا متقی ہوئے، جیڑے تقوی دے مقام دے فائد ہوئے. سبحان